اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل کے کرشمے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ قدرت ہمیں حیران کرنا کبھی نہیں چھوڑے گی، کبھی اپنی خوبصورتی سے اور کبھی عجیب الخلقت اپنی ہی مخلوقات سے۔ اسی طرح کی ایک عجیب و غریب مخلوق جو کہ پیلیکن نامی پرندے کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پرندے میں اپنی اولاد کے لیے جو قربانی کا جذبہ موجود ہے وہ شاید ہی کسی دوسرے جاندار میں پایا جاتا ہو۔ جی ہاں ناظرین، مشاہدے کے مطابق کہا گیا ہے کہ جب پیلیکن محسوس کرتا ہے کہ اس کے چوزوں کو سانپ نے کاٹ لیا ہے تو وہ اپنے سینے کو چونچ سے مارتا ہے، یہاں تک کہ اس سے خون بہنے لگتا ہے، اور پھر بچے کو اس کے خون کے قطرے چوسنے دیتا ہے جس میں سانپ کے خلاف تریاک موجود ہوتا ہے، جس کے بعد سانپ کے ڈسنے کے باعث جو زہر پیلیکن کے بچوں کو نقصان پہنچانے کے قریب ہوتا ہے، پیلیکن کی ماں خود کو نوچ کر اپنا خون بچوں کے منہ میں ڈال کر اسے زہر کے سبب مرنے سے بچا لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کا ایسا بے مثال جذبہ دیکھ کر ریاست بہاولپور میں اسے قومی پرندہ اور قومی شناخت کے طور پر مانا جاتا ہے، اور اسٹیٹ سلوگن میں اس کی تصویر نمایاں ہے، جبکہ آج بھی دربار محل میں یہ پرندہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پرندے کی جبلت میں شامل ہے کہ یہ قحط، خشک سالی اور کسی بھی آفت میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، لہٰذا اپنی نسل کی بقا کے لیے بھی اپنی چونچ سے اپنا سینہ چاک کر کے اپنے وجود کا گوشت اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو، نہ صرف یہی بلکہ جس طرح انسان کے لیے ہمیشہ سے ہر وہ چیز دلچسپی کا محور رہی ہے جس کا تعلق ماضی سے بنتا ہو، قدیم ادوار سے منسلک چیزیں خواہ وہ انسان سے متعلق ہوں، جانوروں، پرندوں یا کسی بھی نوع سے منسوب ہوں، انسان کو اپنی طرف خیرہ کرتی ہیں۔ ایسے ہی اس پرندے پر تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ پرندہ جو کہ 21ویں صدی کے وسط میں یعنی آج بھی موجود ہے، اس کی عجیب و غریب حیت 3 کروڑ سال پہلے جیسے پرندوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ پرندہ جسے پیلیکن کا نام دیا گیا ہے، کروڑوں سال پہلے اس کرۂ ارض پر پائے جانے والے عظیم الجثہ ڈائنوسارز کے زمانے میں موجود ایک پرندے سے ملتا جلتا ہے۔ اس پرندے کی نہ صرف قدامت بلکہ حیت بھی ایک خاص قسم کی دلچسپی کا باعث ہے، جبکہ اس کی چونچ سب پرندوں سے مختلف ہے، کیونکہ اس پرندے کی چونچ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ عام پرندوں کی چونچ جیسا ہی ہے، تاہم نچلا حصہ تھیلا نما ساخت رکھتا ہے۔ اس تھیلے میں وہ اپنے لیے مچھلیاں محفوظ کرتا ہے۔ مچھلیوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ اس کی خوراک کے لیے کافی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، واضح رہے کہ پیلیکن کی تاریخ تو قدیم ہی ہے، لیکن اس کی جسامت اور بناوٹی خصوصیات نے اسے عجائبات قدرت میں شامل کر دیا ہے۔ وہ ان پرندوں کی باقیات خیال کیا جاتا ہے جو کہ آج سے 3-4 کروڑ سال پہلے اس کرۂ ارض پر موجود تھے۔ اس زمانے میں پرندوں کی تقریباً 1.5 کروڑ اقسام پائی جاتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پرندوں کا وجود مٹتا گیا اور اب یہ تعداد اقسام کے لحاظ سے 9000 کے قریب ہے۔ پیلیکن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غضب کا شکاری بھی ہے۔ اس کی چونچ 1 فٹ لمبی ہوتی ہے اور یہی اس کی دلچسپی کی علامت ہے۔ اصل میں یہ اڑنے والا پرندہ ہے، مگر تیراکی میں بھی ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اڑتے وقت اس کے طاقتور پر 6 سے 10 فٹ تک پھیل جاتے ہیں، اور اس کی رفتار اڑتے وقت 35 سے 40 میل فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اپنے بھاری وجود کے باوجود یہ کئی گھنٹوں تک فضا میں رہ سکتا ہے۔ بھورے رنگ کے پیلیکن پرندوں کا غول صبح سویرے یا غروب آفتاب کے وقت دیکھا جائے تو دیکھنے والوں کو یہ نظارہ محصور کر دیتا ہے۔ پیلیکن ایک قطار کی شکل میں سفر کرتے ہیں، اور جب یہ غول پرواز کرتا ہے تو ان میں سے ایک پرندہ ان سب کی رہنمائی کا کام سر انجام دیتا ہے۔ ان کی خوراک مچھلیاں اور دیگر چھوٹے موٹے سمندری کیڑے مکوڑے ہیں۔ پیلیکن جب سمندر میں محو پرواز ہوتا ہے تو 50 فٹ کی بلندی سے بھی اپنا شکار دیکھ لیتا ہے۔ جب اسے سمندر میں اپنا شکار دکھائی دے جائے تو وہ ایک دم اپنی پرواز کا رخ تبدیل کر کے سمندر کی طرف مڑ جاتا ہے اور اپنے نصف کھلے ہوئے پروں کے ساتھ سمندر میں غوطہ لگا دیتا ہے۔ غول میں موجود باقی پرندے بھی اس کی تقلید کرتے ہیں، اور جب یہ سمندر سے اپنا شکار کر کے واپس سر نکالتے ہیں تو ان کی تھیلی نما چونچیں مچھلیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھاری جسامت کے باوجود جب پیلیکن 50 فٹ کی بلندی سے سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں تو ان کے بھاری جسم کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچتا، تو اس کا جواب بھی قدرت کی کارسازی میں پوشیدہ ہے۔
दरअसल पेलिकन की खाल के नीचे छोटे छोटे कुदरती खाने होते हैं, जैसा कि शहद के छत्ते में होते हैं। इन छोटे छोटे खानों में हवा भरी होती है, जिसके बायस न सिर्फ ये समंदर में गोता लगाने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि गहराई तक गोता लगाकर दोबारा ऊपर भी उड़ जाते हैं। पेलिकन ऐसा शिकारी है, अगर वो 5 मछलियों का शिकार करना चाहे तो 4 तो लाजमन इसकी पकड़ में आ जाती हैं। इस परिंदे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए ये जहाँ भी रहता है वहाँ की तमाम मछलियाँ खा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिलचस्प वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी कीमती राय हम तक कमेंट्स की सूरत में लाजमी पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।